بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم آپ کو صحابہ کے جنگی معرکے اور کیسے صحابہ نے ملک شام کو فتح کیا وہ داستان سنانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنے سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، اور لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بقا اور لبوہ کے راستے سے وہاں جانے کا ارادہ فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ جس وقت بقا اور لبوہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو حمص جانے کے متعلق حکم دیا اور فرمایا، ابو سلمان، تم خدا کے بھروسہ اور اس کی مدد سے قوم پر جا پڑو اور ارض عواسم اور قنصرین پر تاخت و تارج کر دو۔ میں بار باقا جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے امید ہے کہ وہ اس کی فتح کو ہم پر آسان کر دیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے انہیں حمص کی طرف روانہ کیا اور خود بال بکے کی طرف تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا تھا کہ اچانک والی جوشیہ، جس کے ساتھ کچھ ہدیہ اور تحائف بھی تھے، آ گیا اور عرض کی کہ اگر آپ حضرات نے حمص اور بال بکہ کو فتح کر لیا تو ہم بھی آپ کے زیر فرمان ہو جائیں گے اور کس طرح کی مخالفت نہیں کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس سے 4000 درہم اور 50 ریشمی کپڑوں پر 1 سال کے لیے صلح کر لی۔ صلح نامہ مرتب ہونے کے بعد آپ بالا بکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی لبوہ سے بہت تھوڑی دور نکلے تھے کہ ایک سانڈنی سوار جو نہایت تیزی کے ساتھ چلا آ رہا تھا آپ کو دکھلائی دیا۔ آپ ٹھہر گئے۔ جس وقت وہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت اسامہ بن زید طائی ہے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ اسامہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے اونٹنی بٹھائی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نیز تمام مسلمانوں کو سلام کیا اور کہا، میں مدینہ شریف سے آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط نکال کر پیش کیا۔ آپ نے مہر توڑی، کھولا اور حسب ذیل مضمون جو اس کے اندر تھا پڑھنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی طرف سے بطرف امیر الامت ابو عبیدہ بن جراح، السلام علیکم۔ اما بعد، میں اس اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جن کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان کے نبی برحق محمد رسول اللہ پر درود بھیجتا ہوں۔ واضح ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو کوئی شخص رد نہیں کر سکتا۔ جو شخص لوح محفوظ میں کافر لکھا گیا وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتا۔ یہاں ایک شخص جبلہ بن اہم غسانی مع اپنے قبیلہ اور قوم کے میرے پاس آیا۔ میں نے انہیں ٹھہرا کر اس کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک سے کام لیا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، جس کی وجہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بازو کو مستحکم اور مضبوط کیا۔ پردہ غیب کا مجھے علم نہیں تھا۔ میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ جبلہ بن اہم نے وہاں پہنچ کر کعبۃ اللہ کا 7 بار طواف کیا۔ اثناء طواف میں بنی فزارہ کے ایک شخص کے پاؤں تلے اس کی چادر آ گئی اور الجھ کر اس کے کندھوں سے نیچے گر پڑی۔ جبلہ اس فزاری شخص کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، کمبخت، تو نے خدا کے گھر میں مجھے برہنہ اور ننگا کر دیا۔ فزاری نے کہا، خدا کی قسم، میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا، مگر اس نے اس کے ایسا تماچا مارا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی اور اگلے 4 دانت گر پڑے۔ فزاری میرے پاس فریادی بن کر آیا۔ میں نے جبلہ کی گرفتاری کا حکم دیا اور کہا کہ مجھے اپنے مسلمان بھائی کو تمانچہ مارنے کو، جس سے اس کی ناک اور دانت ٹوٹ گئے، کس نے کہا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے میری چادر کو پیر کے نیچے دبا لیا۔ اگر خدا کی قسم حرمت بیت اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اسے اسی وقت قتل کر دیتا۔ میں نے کہا، تو نے جرم کا اقرار کر لیا ہے، یا تو تجھے وہ معاف کر دے، ورنہ میں اس کے واسطے تیرے سے ضرور قصاص لوں گا۔ اس نے کہا، کیا مجھ سے آپ قصاص لیں گے، حالانکہ میں بادشاہ اور وہ ایک بازاری آدمی ہے؟ میں نے کہا، تم اور وہ دونوں اسلام میں داخل ہو، کچھ فرق نہیں، اسلام کے احکام میں تفریق نہیں ہو سکتی، اور بس۔ اس نے کہا، اچھا، آپ مجھے کل تک مہلت دیجیے اور کل قصاص دلوا دیجیے۔ میں نے فزاری سے دریافت کیا، کیا تم کل تک مہلت دیتے ہو؟ اس نے کہا، بہت بہتر ہے۔ چنانچہ مہلت دے دی گئی، مگر جس وقت رات ہوئی وہ راتوں رات اپنے قبیلہ کو لے کر شام کی طرف قلب طاغیہ کی طرف بھاگ گیا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر فتح بخشیں گے، اور تو حمص پر فوج کشی کر دو اور وہاں سے دور مت جاؤ۔ اگر اہل حمص صلح کرنا چاہے تو تم صلح کر لو، اگر انکار کرے تو ان سے مقابلہ کرو اور انطاکیہ کی طرف اپنی جاسوس روانہ کرو۔ نصرانی عالموں سے ہوشیار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر برکت اور مدد رہے۔ مسلمانوں سے سلام کہنا۔ والسلام علیکم۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پہلے
اسے آہستہ آہستہ پڑھا، اس کے بعد بلند آواز سے تمام مسلمانوں کو سنایا، پھر آپ نے بھی حمص کی طرف کوچ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید پہلے ہی ایک سلس لشکر لے کر وہاں جمعہ کے روز ماہ شوال 14 ہجری میں پہنچ گئے تھے۔ بادشاہ کی طرف سے حمص میں نقیطہ بن گرگس نامی گورنر مقرر تھا، مگر جس روز حضرت خالد بن ولید یہاں پہنچے تو اسی روز وہ مر چکا تھا۔ اہل حمص آپ کا لشکر دیکھ کر ایک بڑے کنیسہ میں جمع ہوئے۔ ایک سردار انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، بادشاہ کی طرف سے جو یہاں گورنر مقرر تھا اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ بادشاہ کو ان عربوں کی خبر تک نہیں کہ وہ ہم پر چڑھ آئے ہیں، اور نہ ہمیں خود اس کا کوئی علم تھا کہ جوسیہ اور بالابکہ کو فتح کیے ہم پر چڑھ آئیں گے۔ یہ بات بالکل خلاف توقع کے ظاہر ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں اگر تم نے لڑنے کا ارادہ کیا اور بادشاہ کو لکھ کر لشکر اور آفیسر اپنے کمک کے لیے طلب کیے، تو اول تو اہل عرب بادشاہ کے کسی سپاہی تک کہ تمہارے پاس نہیں آنے دیں گے، دوسری تمہارے پاس کھانے پینے کا کوئی ایسا ذخیرہ موجود نہیں کہ قلعہ بند ہو کر اور محصور ہونے کے وقت کام آ سکے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ پھر ایسی صورت میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، میرے رائے میں تم مسلمانوں سے جن شرائط پر وہ چاہیں صلح کر لو، اور جو کچھ وہ طلب کر دے دو، اور کہہ دو کہ ہم تمہارے تابع ہیں۔ اگر تم نے حلب اور قنصرین کو فتح کر کے بادشاہ کی فوجوں کی ہزیمت دے دی تو ہم بھی تمہارے قبضے میں خود بخود آ جائیں گے۔ ان قراردادوں کے بعد جس وقت مسلمان یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر ہم بادشاہ کو اطلاع دے کر اس کی جرار فوجیں اور اسی کے شہزادوں اور یا حاجبوں میں سے کسی ایک سردار کو طلب کر لیں گے۔ نیز اس وقت غلہ اور سامان بھی کافی فراہم ہو جائے گا، پھر ان سے خوب دل کھول کر لڑیں گے۔ اہل حمص نے ان کی رائے قرینی مصلحت اور ثواب سمجھ کر پسند کی، اور کہا کہ آپ ہی اپنے حسن تدبیر اور رائے صاحب سے اس کام کو انجام تک پہنچا دیجیے۔ چنانچہ اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں ایک معزز شخص کو جس کا نام جاسلیقہ تھا صلح کے لیے روانہ کیا۔ اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آ کے صلح کے متعلق گفتگو کی، اور جو کچھ اس سردار نے حلب، قنصرین، عواسم اور انطاکیہ کی طرف مسلمانوں کو چلے جانے کے متعلق سمجھایا تھا کہا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اسے منظور کر لیا، اور 12,000 دینار اور 100 ریشمی کپڑوں پر 1 سال کے لیے ابتداء ماہ ذوالقعدہ 15 شوال تک کی صلح کر دی۔ کہتے ہیں کہ جس وقت صلح نامہ مرتب ہو گیا تو اہل حمص کے تجارت پیشہ لوگ مسلمانوں کے لشکر کی طرف آئے۔ مسلمانوں نے ان سے مال خرید لیا۔ اہل حمص نے بیع و شراء میں مسلمانوں کی اولوالعزمی اور شجاعت دیکھی اور خوب ان سے نفع کمایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کر انہیں قبیلے لحم، جذام اور کندہ اور کلان اور سلبس، طے اور خولان کے آدمی کی 4,000 فوج دی، اور فرمایا، ابو سلیمان، تم یہ لشکر لے کر حلب کی طرف چلے جاؤ۔ جس وقت رؤسائے حلب کے پاس پہنچو تو بلاد عواسم کو تاخت و تارج کر کے پھر یہی واپس آ جاؤ۔ اپنے جاسوس ادھر روانہ کر دینا تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کی قوم میں سے کوئی معین اور مددگار بھی ہے یا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، بہت بہتر۔ یہ کہہ کر نشان ہاتھ میں لیا اور حسب ذیل رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے فوج کے آگے آگے روانہ ہو گئے۔ اشعار کا ترجمہ یہ ہے، خدائے عز و جل، میں نے نشان ہاتھ میں لیا ہے اور میں اس کے اس اٹھانے کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں، کیونکہ میں بنی مخزوم کا ستارہ اور احمد کریم کا صحابی ہوں۔ میں شیر ببر کی طرف چلتا ہوں، یا رب مجھے رومیوں سے لڑنے کی توفیق عنایت کیجیے۔ آپ یہ اشعار پڑھتے ہوئے چلے۔ شیرز کے پڑاؤ میں نہر قلوب کے پاس 2 دن پڑاؤ کیا۔ حضرت مصعب بن محارب لشکری کو بلا کر 500 سوار ان کے سپرد کیے اور فرمایا کہ بلاد عواسم کو تاخت و تاراج کر دے، خود کفر تاب، عرج اور درسیمان کی طرف چلیں۔ فوجوں کو حکم دیا کہ وہ گاؤں اور دیہات کو چاروں طرف سے لوٹ چلے جائیں۔ فوجوں نے ہر 4 طرف غنائم اور قیدی پکڑنے شروع کر دیے۔ جب آپ کے پاس قیدی اور مال غنیمت بہت بے انتہا جمع ہو گیا تو آپ لوٹ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح قیدی اور مال غنیمت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ ابھی اس کا ملاحظہ ہی فرما رہے تھے کہ اچانک تحلیل و تکبیر کا دور سے ایک شور بلند ہوا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید سے دریافت فرمایا، ابو سلیمان، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے کہا، وہ سردار مصعب بن محارب عشکری ہے جنہیں میں نے ان کی یمنی قوم کے 500 سواروں پر افسر مقرر کر کے عواسم کے تاخت و تاراج کے لیے روانہ کیا تھا۔
اب وہ مال غنیمت اور قیدی لے کر واپس ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے ملاقات کی، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا گلا ریوڑ بکریوں، بیلوں اور گھوڑوں کو دیکھا جن میں مرد، عورتیں اور بچے بیٹے چیخ چلا رہے تھے۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ کفار جو رسیوں میں بندھے ہوئے بیٹھے تھے، اپنے اہل و عیال کی گرفتاری، مال کے لٹ جانے اور وطن خراب ہو جانے کی وجہ سے رو رہے تھے۔ آپ نے ترجمان سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم کیوں روتے ہو، اسلام میں داخل ہو کر کیوں امان میں داخل نہیں ہوتے، تاکہ تمہاری جان و مال اور اہل و عیال ہماری حفاظت اور ذمہ داری میں آ کر مامون و موسون ہو جائے۔ ترجمان نے ان لوگوں سے اسی طرح کہا۔ انہوں نے جواب دیا، امیر المؤمنین، ہم بہت دور کے باشندے ہیں، آپ حضرات کی خبریں ہمیں پہنچا کرتی تھی، مگر ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ ہم تک نہیں آ سکتے۔ ہم اس بے خبری کے عالم میں تھے کہ آپ کے یہ آدمی ہم تک پہنچ گئے اور مال اور اولاد کو لوٹ کر ہمیں قید کر لیا۔ یہ قیدی قریب 400 آدمیوں کے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے فرمایا، اگر ہم تمہارے ساتھ احسان سے پیش آئے، تمہیں قید سے چھوڑ دیں، مال و اسباب کو واپس اور اولاد کو رہا کر کے تمہارے ساتھ کر دیں، تو کیا تم ہمارے متی اور ماتحت ہو کر جزیہ اور خراج دینے پر رضامند ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا، آپ ہمیں رہا کر دیں، ہم آپ کے تمام شرائط قبول کر لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے رؤساء اور سرداران افواج اسلامیہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے مشورہ کی غرض سے فرمایا، میرے رائے یہ ہے کہ میں انہیں قتل سے امان دے کر ان کے مال و اولاد کو ان کے سپرد کر دوں۔ ایسی صورت میں وہ ہمارے زیر فرمان اور ماتحت ہو جائیں گے، زمین کو کاشت اور شہروں کو آباد کریں گے اور ہم ان سے جزیہ اور خراج وصول کرتے رہیں گے۔ چونکہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اس لیے آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ اس بارے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ ان تمام افسروں نے متفقہ آواز سے جواب دیا، یا امیر، آپ ہی کی رائے زیادہ صائب ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود آپ جس کام میں سمجھے وہ کریں۔ اگر اس کام میں مسلمانوں کی کوئی نفع پہنچ سکتا ہے تو آپ بلا تأمل ایسا ہی کیجیے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے موافق ہر شخص پر 4 دینار مقرر کر کے ان کے نام لکھ لیے، مال و اسباب اور ان کے اہل و عیال کو انہیں دے کر ان کے وطن کی طرف روانہ کر دیا۔ جس وقت یہ اپنے وطنوں کی طرف لوٹے اور وہاں پہنچ کر مقیم ہوئے تو اپنے قرب و جوار کے لوگوں سے عربوں کے حسن معاملات، حسن سلوک اور ان کے نیک عادتوں کی تعریف کی اور کہا، ہم سمجھے ہوئے تھے کہ عرب ہمیں قتل کر کے ہمارے اہل و عیال کو غلام بنا لیں گے، مگر وہ ہمارے ساتھ نہایت خندہ پیشانی اور رحم سے پیش آئے اور ہم پر یہ جزیہ اور خراج مقرر کر کے ہم چھوڑ دیا۔ قرب و جوار کے رومی بھی یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں حاضر ہوئے، امان چاہی اور جزیہ کا اقرار کر دیا۔ آپ نے ان کی درخواست بھی قبول کی اور ان کے قلعوں اور دیہات کے نام لکھ لیے۔ یہ خبر اہل قنصرین اور عواسم کو بھی پہنچی کہ جو شخص حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اس کو آپ امان دے دیتے ہیں۔ انہیں یہ بات پسند آئی۔ والی قنصرین سے چپکے اور خفیہ طریقے پر ان لوگوں نے متفق رائے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ یہاں کے گورنر کو بغیر خبر کیے ہوئے ایک قاصد الیجی روانہ کر دینا چاہیے۔ حاکم قنصرین اور عواسم جو بادشاہ کی طرف سے یہاں مقرر تھا، نہایت بہادر اور شجاع شخص تھا، عوام اس سے بہت ڈرتے تھے۔ ان کا نام لوقا تھا۔ یہ حاکم حلب اور اس کے سلطنت سے دشمنی رکھتا تھا، مگر طاقت اور سطوت اور لشکر میں دونوں برابر تھے۔ ہرقل نے ان دونوں کو اپنے پاس بلا کر عربوں کے متعلق ان سے مشورہ کیا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ان دونوں نے جواب دیا تھا کہ ہم بغیر جنگ کیے اور لڑائے لڑے عربوں کو اپنا ملک نہیں دے سکتے۔ ہرقل نے ان دونوں سے عربوں کے مقابلے میں جانے کے لیے وعدہ لے لیا تھا اور یہ دونوں بادشاہ کے حکم کے منتظر تھے۔ وہ ہمیں عربوں کے مقابلے میں جانے کے لیے کب حکم دیتا ہے؟ ہر ایک کے پاس 10,000 لشکر رہا کرتا تھا، مگر یہ دونوں ایک جگہ کبھی مجتمع نہیں ہوتے تھے۔ والی قنصرین رعایا کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کرنے کا ارادہ سن کر نہایت برافروختہ ہوا اور خود اپنی رعایا کے ساتھ مکر و فریب کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تمام اہل قنصرین کو جمع کیا اور کہا، اے بنی اسفر، اے عباد المسیح، تم یہ سمجھو کہ گویا عرب ہم پر چڑھ آئے اور جس طرح کہ انہوں نے شام کے اکثر ممالک فتح کر لیے ہیں، اس کے فتح کرنے کا بھی ارادہ کر لیا ہے اور گویا وہ کر لیں گے۔ ایسی صورت میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں ان کے متعلق کیا کارروائی کروں؟ ان لوگوں نے جواب دیا، سردار، سنا ہے کہ عرب نہایت وفادار اور باعہد لوگ ہیں، انہوں نے شام کے اکثر شہروں کو فتح کیا۔ جو شخص ان کے مقابلے میں آیا اس سے لڑا
اسے انہوں نے قتل کر دیا، ان کی اہل و عیال کو غلام بنا لیا، مگر جو شخص ان کے امان میں آ گیا، ان کی اطاعت کر لی اور ہر طرح سے مامون و موسوم ہو گیا اور اپنے وطنوں میں ہنسی خوشی رہنے لگا، بہتر یہی ہے کہ ہم بھی ان سے مصالحت کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو جائے۔ اس نے کہا واقعہ آپ لوگوں نے بہت اچھا اور نیک مشورہ دیا ہے، کیونکہ عرب جہاں جہاں گئے اور جس جگہ لڑے وہاں ہمیشہ فتح ہی پاتے رہے۔ ہم 1 سال کے لیے ان سے صلح کیے لیتے ہیں، اثناء صلح میں ہم ہرقل بادشاہ کے پاس سے کافی فوجیں منگا لیں گے، اور جس وقت وہ ہمارے طرف سے مطمئن اور بے خوف ہوں گے ہم ان پر چاپا مار دیں گے اور اس طرح سب کو قتل کر دیں گے۔ اہل قنصرین نے کہا بہت بہتر، جس طرح آپ چاہیں کریں۔ چنانچہ دلوں میں غداری اور مکر بر کے یہ تمام لوگ مع اس سردار کے صلح کے لیے متفق ہو گئے۔ والی قنصرین یعنی یہاں کے گورنر نے اپنے درباری استخر نامی شخص کو، جو رہبانیت اور دین نصارہ کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ دین یہود کا بھی ماہر اور رومی اور عربی زبانوں کا بھی نہایت اچھا فصیح ادیب تھا، بلا کر یہ کہا کہ تو عربوں کے سردار کے پاس جا کر 1 سال کے لیے صلح کر لے، تاکہ ہم انہیں مکر و فریب اور حیلوں کے ساتھ صفا دنیا سے مٹا کر رکھ دیں۔ اس کے بعد اس نے ایک خط حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا، جس کا مضمون کلمات کفر کے بعد